بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ پاک جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی رحمت سے سب کی پریشانی کو دور فرما، جس کا جو مقصد ہے اس کو پورا فرما دے، اور جو اپنے دل میں حاجتوں اور مرادوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دلی حاجتوں کو پوری فرما دے، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ سب لوگ کمنٹس باکس میں آمین لکھ دیں، کیا پتہ کس کا آمین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ساتھ ساتھ سب بھائیوں اور بہنوں کی سنی جائے، سب کامیاب ہو جائیں۔ دوستو، چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں چینی نہ ہو، آٹا نہ ہو۔ آٹا، گھی، چینی، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو غریب سے غریب گھر میں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ آج میں ایک چمچ چینی کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ آج میں 13 رجب کے دن کا بہت ہی پاورفل عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ اس ہستی کی ولادت ہوئی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوستو، آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں وہ ہستی اس دنیا میں آئی جس کا نام سن کر خیبر کانپ جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور جو کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں بغض رکھتا ہے، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جس کو مشکل کشا کے نام سے پکارا جاتا ہے، آج اسی کی نسبت سے، اسی کی ولادت کے دن کے حوالے سے آپ کو ایک طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے حکم سے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین۔ اگر آپ کا اللہ پر پورا یقین ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ آج کا اس عمل کا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا پاورفل عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کا اثر آپ پر ضرور پڑے گا اور آپ کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کی برکت سے آپ کے کام بننا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بزرگ آدمی کے پاس لوگ بار بار ایک ہی مسئلہ لے کر آ رہے تھے، اس سے مسئلے کا حل دریافت کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک دن اس بزرگ نے سب کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک لطیفہ سنایا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہی لطیفہ اس نے دوبارہ سنایا۔ اس بار چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہنسا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اس آدمی نے، اس بزرگ نے وہی لطیفہ تیسری بار سنایا تو اس بار ایک شخص بھی نہ ہنسا۔ تب وہ بزرگ اکیلا مسکرایا اور کہا، جب آپ ایک ہی لطیفے پر بار بار نہیں ہنس سکتے تو ایک ہی مسئلے یا ایک ہی پریشانی پر بار بار کیوں فکر مند ہو جاتے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ ہر دکھ، ہر تکلیف کا ہنس کر سامنا کرے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اس میں پریشان ہونے اور رونے دھونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان کا دلیری سے ہنس کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر انسان ہر حال میں مسکرانا سیکھ لے تو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل اس کے سامنے زیادہ دیر نہیں رک سکے گی۔
دوستو اگر آج تک آپ لوگوں کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج اس عمل کی برکت سے اپنے کام کو، اس مقصد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ جس عمل کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سن لیں کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تاکہ بعد میں پریشانی آپ کے لیے نہ بنے۔ دوستو اگر آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹس باکس میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ کا نام لے کر آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ دوستو اس عمل میں اتنی طاقت ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، میں تو دن رات وظیفے ہی پڑھتا رہتا ہوں لیکن میرا کچھ بھی نہیں بنا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یہ سب کچھ تو فضول ہے۔ میری ان سب سے گزارش ہے کہ جب تک آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہوگا، آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک رہ جائے گا، آپ کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان وظیفوں سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل پر پورا یقین رکھیں اور یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر طرح کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اللہ عز و جل بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، جیسا یقین ہوگا، جیسا گمان ہوگا، میرا رب کرم بھی ویسے ہی فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھ کر پورے بھروسے کے ساتھ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار بھی ہوں جو روزانہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ دوستو آج کا عمل ضرور کیجئے گا، یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا، آپ کو یہ عمل بامراد بنا دے گا، بڑی سے بڑی حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کا جو مقصد آج تک پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آج 13 رجب المرجب کے صدقے اس خاص عمل کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13 رجب المرجب کے دن آپ نے محترم دوستو یہ عمل کرنا ہے، کسی بھی وقت دن کو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو 1 چمچ چینی آپ نے لے لینی ہے، کسی برتن میں ڈال لینی ہے، 2 چمچ بھی لے سکتے ہیں اور 3 چمچ چینی بھی لے سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو جب چینی ایک برتن میں ڈال لینی ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ محترم دوستو آپ نے سب سے پہلے
11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور محترم دوستو اس کے بعد صرف 13 مرتبہ آپ نے نعت علی کو پڑھ لینا ہے، صرف 13 بار پڑھنا ہے۔ محترم دوستو نعت علی آپ سامنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، گوگل سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو نعت علی آپ پڑھیں، 13 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم دوستو جب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد محترم دوستو پھر آپ نے کوئی میٹھی چیز بنانی ہے، کوئی میٹھی ڈش آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس چینی کو اس میٹھی چیز میں آپ نے محترم دوستو ڈال لینا ہے۔ وہ میٹھی ڈش اس کے اندر اس کو ڈال کر محترم دوستو پھر جب وہ تیار ہو جائے، وہ میٹھی ڈش پک جائے، تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے۔ محترم دوستو آپ نے اپنے رب سے جو کچھ مانگنا ہے یہ عمل کر کے مانگ لیجئے گا۔ محترم دوستو یہ عمل پڑھنے کی دیر ہوگی، محترم دوستو انشاءاللہ عز و جل میرا رب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت کے صدقے، نعت علی کے صدقے آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، غموں سے آپ کو آزاد فرما دے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے کام میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ میرا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا جو کچھ آپ اپنے رب سے مانگتے جائیں گے، بے حساب رزق سے آپ کو مالا مال فرما دے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔